اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی پریشانی پر بے چین اور بے بس ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی کامیابی پر اترانے لگتا ہے، اور تکبر کرنا صرف تمہارے رب کی چادر ہے، اور تمہارا رب اسی کو نوازتا ہے جو ان کو عاجزی سے پکارتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائی کے کاموں میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ یقین رکھے کہ اس کے رب کی مغفرت کا دامن بہت ہی وسیع ہے۔ جان لو، اگر تمہاری زندگی کی پہلی الجھی ہوئی ہے، تم محنت اور کوشش کے بعد بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور تم اپنے رب کی مدد کے منتظر ہو، کوئی ایسا اشارہ یا علامت سننے کو مل جائے جو زندگی کو بہترین موڑ کی طرف پہنچا دے، تو سنو، جب تمہارا رب کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا، تو کچھ خاص نشانیاں اور ایسے اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے جس سے تم مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارے دل کو سکون مل جائے، تمہاری دعائیں کی قبولیت کے فیصلے ہو جائے۔ اس بارے میں اللہ کا قرآن خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ بندوں سے کب راضی ہوتا ہے، ان کی دعائیں کب قبول فرماتا ہے، اور ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی والی زندگی گزاری، یعنی جس کا دل ان تمام برائیوں سے پاک ہو کہ اگر اس پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے، وہ ہرگز اپنی قسمت کو برا نہ کہے، اپنے دل میں اپنے رب سے کوئی شکوہ پیدا نہ ہو۔ جب آپ ہمت ہارنے کے قریب ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، دل رو رہا ہو، مگر زبان پر شکوہ نہ ہو اور اللہ پر اٹوٹ یقین ہو، تب اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکلی کے بعد راحت ضرور آئے گی۔ لوگ آپ کے درد پر افسوس کرنے کی بجائے آپ کے صبر پر رشک کرے۔ صبر انسان کو گرنے نہیں دیتا، یہ ایک ایسا سہارا ہے جو نہ کسی کے قدموں میں جھکنے دیتا ہے اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بس یقین تقدیر پر پورا ہو کہ جو تکلیف یا پریشانی اس پر آئی ہے وہ اپنے رب ہی کی مرضی سے آئی ہے۔ اور جان لو، ان مصیبتوں کی دو صورتیں ہوتی ہے، یا تو وہ آگے کسی بڑی بہتری کے لیے آئی ہوتی ہے، یا تمہیں آزمانے کے لیے آئی ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے رب نے ہر انسان کی ایمان کا امتحان لینا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ انہیں آزمائے کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ جان لو، جب مشکل دور میں رب کی رضا کے لیے تم صبر کر لیتے ہو تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام درج ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت پر واویلا کرتا ہے، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور دل میں خوب شکایت کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب کا معاملہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو اور ایک ذرا سی خطا پر پانی پھیر دیتا ہو۔ وہ بے شک بڑا فیاض ہے، کریم ہے، جو بندہ اس کا وفادار ہو اس کی خطا پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس کی طرف سے آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور جان لو، وہ خاص نشانیاں اور اشارے کیا ہے کہ جب زندگی تمہیں اس موڑ پر لے آئے، تمہارے آگے کھائی ہو، پیچھے دلدل لگا ہوا ہو، ہر راستہ تم پر بند نظر آ رہا ہو، تو اس وقت تم اپنا رخ اپنے رب رحیم کی جانب موڑ کر اس کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور اپنا سر تسلیم خم کر دو، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، وہ تمہارے لاڑ کو اٹھائے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، تم جس بھی طرف اپنا رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جان رکھو، اس رب سے تعلق کی نیند نہیں رہے
تمہیں تمہاری منزل کی اور لے جائے گی جن کی تم خواہش رکھتے ہو، ان کی عطائیں تمہارا مقدر کو سوار دیتی ہے۔ جان رکھو جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارے درد بھرے سجدے لمبے ہوتے جا رہے ہیں، تمہارا دل دعائیں مانگ کر سکون محسوس کرتا ہے، پکا یقین ہوتا ہے کہ میری دعائیں تو قبول ہو گئی ہے، اور دعا کی قبولیت کی خاص نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری مشکلات اب چھوٹی ہونے والی ہے، کیونکہ جب تم اپنا درد اللہ سے راتوں کی تنہائی میں بتا چکے ہو، وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، جو تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر خوبصورت اور بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کی مدد آنے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے معاملات پوری طرح تمہارے اختیار سے باہر ہو جائے اور مشکلات کا طوفان تمہیں ڈبو رہا ہو، لیکن اس وقت تم عالم اسباب کے تمام سہاروں سے نظر پھیر کر محض اللہ ہی پر یقین کر لیتے ہو کہ وہ مسبب الاسباب ہے، ذریعے اور وسیلے بنانا ان کا کام ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے سارے معجزوں کے ساتھ تمہارا مقدر بدل دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور تمہارا رب وہ ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ سنو، تمہارے رب نے ہر چیز کا انداز مقرر کر رکھا ہے، اور ہر چیز اپنے وقت مقرر پر وجود دے دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین اجر پانے والے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جان رکھو اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر نظر آئے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ تمہیں دنیا والوں کے لیے بڑا محبوب بنا دیتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو وہ قبول فرماتا ہے۔ مطمئن ہو جائیے، خوش ہو جائیے، جب وہ خالق کائنات تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگی کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ شانو آپ کو سدا خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ کی گزارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو آپ کو ہر بیماری مصیبت سے بچا کر آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کر لیا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔